السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں آج ہمارا 8th کا مضمون ہے اردو. تو موضوع ہے بچوں سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں. سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں. تو بچوں آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے کہ سگریٹ نوشی سے کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس نشے کی لعنت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو زندگی میں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور کتنی مشکلاتوں کا بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ سگریٹ نوشی سے کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں اور یہ صحت کے لیے کتنی مضر ہے. تو دیکھو بچوں، سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں. سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں بچوں، یہ ایک بہت بری عادت ہے. یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اب ہم سوچیں کہ اگر یہ فائدہ مند ہے تو ہم نشہ کر لیں، لیکن بچوں یہ کسی بھی طرح انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کا حامل ہے. بلکہ اس سے جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو کئی طرح سے یہ مضر اثرات کا حامل ہے. کو سی مہلک بیماریاں انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اور باقی اس کے کافی مضر اثرات انسان پہ آ جاتے ہیں. انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر انجوریز ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے. تو جب اس کے اتنے مضر اثرات دیکھے تو پھر اس کو بین الاقوامی سطح پہ یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو انجوریز ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا. اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پہ یہ جملہ درج ہوتا ہے. کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی اور ہر ایک پیکٹ پہ بچوں، سگریٹ کے ہر ایک پیکٹ پہ یہ جملہ ہوتا تھا انجوریز ٹو ہیلتھ. لیکن بعد میں اب اس میں کچھ سال ہو گئے تبدیلی لائی ہے. اب ہر سگریٹ کی پیکٹ پہ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے. اب بچوں ڈائریکٹ پہلے انجوریز ٹو ہیلتھ تھا، لیکن اب واضح کر دیا ہے کہ سگریٹ سے سیدھا کیا ہے، کینسر ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے انجوریز ٹو ہیلتھ، لیکن اب ہر سگریٹ کی پیکٹ پہ انہوں نے یہ جملہ چینج کیا. اب سیدھا لکھا ہے سگریٹ سے کینسر ہے، یعنی کہ سگریٹ سے کینسر ہے. سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کا استعمال پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ہر ایک ملک کی سرکار، ہر ایک ملک نے جتنے بھی عوامی سطح ہیں جہاں پہ لوگوں کی زیادہ بھیڑ باڑ ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کی زیادہ رش ہوتی ہے، وہاں پہ سگریٹ کے استعمال پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ایک مضر ہے. اس میں صرف وہی نہیں جو ایکٹیو ہے، بلکہ وہ بھی اس کے شکار ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے. تو بچوں اس میں صرف وہی لوگ نہیں جو ایکٹیو ہیں، جو نوش کرتے ہیں، جو خود نشہ کرتے ہیں، ان کا ہی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، بلکہ جو لوگ اس کے قریب بیٹھے ہیں، جو لوگ اس کے گھر میں ہیں، جو ان کے گھر کے پریوار ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ اسی کمرے میں وہاں پہ سگریٹ نوش کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو یہ سب پہ اثر پڑتا ہے. اگر گھر میں ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے اور ساتھ میں اس کے بچے ہیں، تو یہ سمجھو کہ وہ خود نہیں پی رہا بلکہ وہ اپنے بچوں کی صحت کو بھی بگاڑ رہا ہے. تو اس پہ برابر اس کے بچوں کی صحت پہ بھی وہ مضر اثرات پڑتے ہیں. جو لوگ بھی اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے. بچوں اس کا جو شمار ہے یہ فضول خرچی میں ہے. فضول خرچی یعنی کہ یہ کسی بھی طرح سے انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا اور کوئی انسان کو یہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. یہ صرف فضول خرچی ہے اور انسان اپنی صحت کو خود بگاڑتا ہے. کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ فضول خرچی میں آتی ہے. کیونکہ بچوں کوئی بھی چیز ایسی ہوگی جس کے کھانے پینے میں انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے کھانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کھانے سے ہمیں نقصان ہے، اور وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. تو وہ کس میں جاتا ہے بچوں؟ فضول خرچی میں. وہ فضول خرچی میں آتی ہے. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ کس کے بھائی ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وہ
اس کی صف میں چلے جاتے ہیں. لہٰذا فضول خرچی کرنا بھی بچوں اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اس عادت سے بھی ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ باز رہنا چاہیے. سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف بچوں سگریٹ نوشی جو ہے یہ ایک نشہ ہے، ایک عادت ہے، ایک بری عادت ہے. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس سے اور کچھ فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے. دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ اور اشیاء کے استعمال سے منع کیا. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جس بھی مذہب کے جو بھی لوگ ہیں، ان سب نے نشہ اور چیزیں جو ہیں، جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے انسان کو، ان سے منع کیا ہے. کیا کیا ہے؟ منع. کیونکہ انسان جب نشے کی حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہے. سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے. تو اسی لسٹ میں، اسی نشے کی لسٹ میں سگریٹ نوشی بھی ایک ہے کہ جو تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے، ایک یعنی کہ گندی، ایک حقیر چیز ہے، جس کو آج کل اکثر لوگ بڑے گمان سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں دن بدن نقصان دے رہی ہے. اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی. تو بچوں اگر اس نشے کے ہم مضر اثرات کہ اس کو جو برے اثرات ہیں ان کی گنتی کریں تو ایک بہت بڑی لمبی، طویل ہو گیا، لمبی، ایک بہت بڑی لمبی چوڑی فہرست تیار ہوگی کہ اس کے کون کون سے مضر اثرات ہیں، اس کے کون کون سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں. سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. تو جو انسان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دی ہے، بار بار یہ زندگی نہیں ملتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو چیزیں ہماری صحت پہ مضر اثرات ڈالتی ہیں، جن چیزوں سے ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے. تو اسی میں سگریٹ نوشی ہے. یہ انسان کو بیکار کر دیتی ہے، انسان کی سوچ سمجھ یعنی کہ وہ چستی پھرتی تمام یہ بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اور بہت ساری بیماریوں کو یہ سگریٹ نوشی آہستہ آہستہ انسان کے اندر جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے. کچھ اتباع نے اسے سانپ سے تشبیہ دیا ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس کو سانپ سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ سانپ جیسی بیماری ہے. اگر جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہو، یعنی کہ اگر سانپ انسان کے جسم سے ایک بار لپٹ جائے تو پھر وہ اس کو ڈھنس دینے کے بغیر کبھی نہیں چھوڑتا ہے. تو یہی سمجھ لو کہ جن کو سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے، جن کو اس نشے کی لت پڑ گئی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ سیدھا ان کے جسم سے وہ سانپ لپٹا ہوا ہے کہ جب تک وہ اس کو ڈسے گا نہیں تب تک وہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے. تو یہی سمجھو بچوں یہ سگریٹ نوشی کی یہی ہے. جب لوگ سگریٹ نوش کرتے ہیں ان کو برابر وہ سانپ کی طرح ڈسے گی. یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکت و سکونت پر بھی برا اثر ڈالتی ہے. یہ انسان کی جو ذہن ہے اس کو بوجھل بنا دیتی ہے، اس کو سوچ سمجھ، اس کے اچھے خیالات جو ہیں ان کو سب کو وہ ختم کر دیتی ہے. انسان کے اندر کی جو دماغ کی اچھی سوچیں ہیں وہ بالکل یہ سگریٹ نوشی کیا کر دیتی ہے بچوں؟ ختم کر دیتی ہے. اس لیے بعض علماء نے حقے کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام. کہ بچوں اسی لیے بعض علماء نے جو حقہ ہوتا ہے چلم ججیے جسے کہتے ہیں اس سے مکروہ اور بعض نے اس کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے. تو بچوں جو بھی ہم مطلب سگریٹ نوشی کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی، ہوکا، یہ سب ایک ہی چیز ہے. یہ سارے حرام قرار دیے گئے ہیں اور بعض نے اس کو مکروہ بھی قرار دیا گیا. اب خود دیکھ لو بچوں کہ جو چیزیں حرام ہیں ہم ان میں کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یا جو چیزیں مکروہ قرار دی گئی ہیں ہمیں ان سے کس طرح بچنا چاہیے. تو پھر ہم کیوں بڑے شوق سے اس کا استعمال کرتے ہیں جب اس کو حرام اور مکروہ قرار دیا گیا ہے. سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی کہ سگریٹ پینے والے کی اکثر تعداد دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو ہماری سائنسدانوں نے جو سائنسی تحقیق کی اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ اکثر سگریٹ پینے والوں کی کثیر تعداد دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. کہ اکثر جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کی بہت جو زیادہ تعداد ہے وہ دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کو ہارٹ کی بیماری، دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. سگریٹ نہ پینے والے کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ہیں ان سے وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ اس سے 10 گنا زیادہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو گلے اور پھیپھڑے کا جو کینسر ہے وہ ہو جاتا ہے اس سے.
اب یہ ساری چیزیں ہم خرید کے لا رہے ہیں، یہ تمام بیماریاں ہم اپنے اندر خرید کے پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہم اس نشے کی لت میں پڑ رہے ہیں۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے کہ اس تمباکو کے اندر جو سگریٹ کے اندر بھرا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں خاص ایک نکوٹین ایک جز ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ جو تمباکو کے اندر جو نکوٹین ہوتا ہے ان میں سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے انہوں نے یہ رائے دی ہوئی ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں، کہ اس کے اندر اس نکوٹین میں صرف زہریلے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو وہ زہریلے اثرات جو ہم کیڑے مار دوائیوں کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو کینسر جیسی مہلک بیماریوں کو جنم دے سکتے ہیں، تو اس نکوٹین کی وجہ سے کینسر جیسی مہلک خطرناک بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کو آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو جو ماہرین ماحولیات ہیں ان کے مطابق، ان کی سروے کے مطابق جو سگریٹ نوشی ہے یہ ماحولیات کی آلودگی کے لیے یہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس سے بھی جو دھواں ہوا میں ماحول میں پھیلتا ہے اس سے بھی ایک بہت بڑی ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو بچوں یہ نعرہ آج عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے، کہ اگر کوئی بھی لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان سب کے لیے وہ مضر ہے۔ تو بچوں باقی اس کا جو لیسن ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، تو کل ہی اس کے ہم سوال بھی کریں گے انشاءاللہ۔